رب زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ہمارا درس سورہ نساء آیت نمبر 6 تک ہو گیا تھا۔ آج کے درس میں رب کریم نے فرمایا للرجال، مردوں کے لیے نصیب اس مال میں سے حصہ ہے ترک الوالدان والاقربون، جو ان کے ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں سے حصہ ہے جس کو ماں باپ اور قرابدار رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، مما قل منہ او کثر، جو چھوڑا ہے وہ مال زیادہ ہو یا کم ہو، نصیبا مفروضا، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا حصہ ہے، ایک فرض حصہ ہے کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو یہ بیٹے کا حصہ، یہ والدین کا حصہ، یہ گھر والی کا حصہ مقرر حصے ہیں۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو وراثت نہیں ملتی تھی۔ ابن زید بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں باپ دادا کے ترکے سے عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی۔ اس طرح چھوٹا بچہ خواہ مذکر ہو وہ اپنے ماں باپ کے ترکے سے محروم رہتا تھا۔ اکرمہ نے بیان کیا کہ ایک عورت کا شوہر انتقال کر گیا، اس نے عقائد و جہان کے پاس آئی، شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر وفات پا گیا اور اس نے مجھ کو اور ایک بیٹی کو چھوڑا ہے، اور ہمیں ان کے وراثت سے حصہ نہیں مل رہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کو حصہ ملے گا، اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس بچی کے چچا نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ عورتیں نہ گھوڑے پر سوار ہو سکتی ہیں، نہ گھاس کا گھٹا اٹھا کر لا سکتی ہیں، نہ دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، نہ کما کر لا سکتی ہیں۔ تو رب کریم نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، وہ مرد ہو یا عورت۔ والد کا انتقال ہوا، بیٹا بیٹی اور گھر والی اس کی زوجہ بیوہ رہ گئی۔ سب سے پہلے جب اس کی اولاد ہے تو اس کی گھر والی کو آگے آ رہا ہے 8واں حصہ ملے گا سب سے پہلے، اور اس کے بعد جو مال ہے اس میں سے لڑکے کے لیے دوگنا ہوگا لڑکی کے مقابلے میں، یہ آگے آ رہا ہے، یہ مقرر حصہ ہے۔
وہ کم ہو یا زیادہ. یہاں پہ دیکھیں نصیباً مفروضہ، یہ کلمہ ہم آگے جا کے 118 نمبر آیت میں پڑھیں گے کہ رب کریم کے طرف سے ایک فرض حصہ ہے. یہاں بہت سارے لوگ فساد کرتے ہیں، اور وہ آج میں نے الحمدللہ بخاری کی حدیث میں پڑھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کسی نے کسی کے ایک بالش زمین قبضہ کر لی، وہ 7 زمینوں تک نیچے قیامت کی سے گلے میں ڈال دی جائے گی. بولے لو تو بڑا قبضہ کرنے والا تھا. یہاں ہم مسلمان ہو کر چونکہ قرآن پاک سے دور ہیں، تو ہم نے جو بھی کمزور آیا اس کے مال پر ہم نے قبضہ کر لیا. بھائی کے مال پہ قبضہ کیا، رشتہ دار کے مال پہ قبضہ کیا، حصہ دار کے مال پہ قبضہ کیا. بھائی جب والد چلا گیا، مال کو فوراً تقسیم کرو، حصہ دار کو اپنا حصہ دو، اس میں ٹول مٹول نہ کرو. بیٹے کا یہ حصہ ہے، بیٹی کا یہ حصہ ہے، والد کا یہ حصہ ہے، والدہ کا یہ حصہ ہے. فرض حصہ ہے، فرض. وہ پراپرٹی زمین کی صورت میں ہو یا مال تجارت ہو، پیسہ ہو، زیور ہو، کوئی بھی ہو. ہاں اس کا جو قرض ہے وہ پہلے ان سے ادا کر، اس کی تجہیز اور تکفین کی جائے. اس کا قرض ہو، اس نے جو وصیت کی وغیرہ وغیرہ، اس کے علاوہ جو ہے وہ تقسیم کرو. یہاں دیکھیں کہ شیطان اتنا بڑا دشمن ہے ہمارا کہ وہ ہمیں، شیطان نے کیا کہ میں جہنم میں لے کر جاؤں گا. اس نے قسمیں کھائی نا. اور پھر سورہ ابراہیم میں، اور وہاں کیا کہے گا، ارے میں نے تو تم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا، تم میرے فریاد رس نہیں ہو اور میں تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتا. اللہ کا سچا وعدہ تم بھول گئے تھے. یہاں دیکھیں سورہ نساء میں آگے آ رہا ہے، رب کریم نے فرمایا اس شیطان نے کیا کہا، لعنہ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہو. وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا. وہاں 7 نمبر آیا تھا اور یہاں 118 نمبر آئے تھے. شیطان نے کہا میں تیرے بندوں میں مقرر حصہ لوں گا. حضرت قتادہ سے وہ ہے کہ اس نے کہا 1000 میں 999 شیطان اپنے اس میں لے لیتا ہے، قبضے میں لیتا ہے. یعنی 1000 افراد میں ایک چھوٹ جاتا ہے، ورنہ شیطان سے چھوٹنا بڑا مشکل ہے. ہر کسی کو اس نے پھنسایا ہوا ہے. اور کیا کہا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، انہیں لازمی گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کے دلوں میں جھوٹے آرزویں ڈالوں گا. وَلَأَمُرَنَّهُمْ، میں انہیں وسوسے ڈالوں گا. امر مانے وسوسہ. فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ ضرور جانوروں کے کانوں کو، وہ جو سورہ مائدہ میں 103 نمبر آیت کہ وہ مختلف جانوروں کے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، سورہ مائدہ میں 103 نمبر، اس میں جو وسیلہ آیا ہے، حام و وسیلہ اور یہ بحیرہ وغیرہ، یہ شیطان نے. اور یہاں تک فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور یہ اللہ تیرے مخلوق میں، تیری خلقت میں یہ تغیر پیدا کریں گے. مرد داڑھی والے بن جائیں گے، وہ منڈا لیں گے. یہ بھی یہاں پہ مفسرین کرام نے داڑھی کا بھی ذکر کیا. اور وہ ضرور اللہ کی بنائی ہوئی صورت کو تبدیل کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، بہت بڑے نقصان میں آیا. آگے تو یہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا وہ حصہ ہے تمہارا، جو نصیب میں ہے نا، وہ تو تمہیں ملے گا. اگر تو کسی کا حرام، کسی کے حصے پر قبضہ کرو گے نا، جہنم کے علاوہ تو تمہیں کچھ نہیں ملے گا. تمہاری زندگی اور تنگ ہو جائے گی، تو پریشان ہو جائے گا. کیوں کہ اللہ کا، تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تمہارا وہ ہو گیا کہ تمہیں اتنا اتنا ملے گا. تو دوسروں کا مال، کمال تو یہ ہے کہ اپنے کو دوسروں کو کھلا دو. کتنے میں نے وہ لوگ بھی دیکھیں، وہ بھائی بھی دیکھیں کہ اپنا حصہ بھائی کے والے کرتے، بولا مجھے نہیں چاہیے بھائی، آپ کو ہو گیا، میں کما لوں گا. ایسے رشتہ دار بھی دیکھیں. اور کچھ ایسے کہ دوسروں کو پریشان کیا ہوا ہے، قبضہ کیا ہوا ہے. رب فرماتا ہے یہ غلط راستہ ہے.
کیونکہ یہ حساب میں نے مقرر کیا، مرد کے لیے اتنا ہے، عورت کے لیے، بیٹے کے لیے اتنا ہے، بیٹی کے لیے، جو اس پہ اعتراض کرے گا وہ جہنمی کیا ہے، کیونکہ اللہ پر اعتراض کرنے والا کافر ہے، اللہ تو احکم الحاکمین ہے۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب ترکے کی تقسیم کے وقت غیر وارث قرابت دار، یعنی ہر وارث تو ہر رشتہ دار تو وارث نہیں ہوتا نا، بعض اوقات ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ اب بھائی بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو حصہ نہیں ملتا، اب لوگ کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ملے، بولے یہ رب کا فرمان ہے کہ جب قریب موجود ہے ہاں تو دور کو حصہ نہیں ملے گا۔ باپ کے ہوتے ہوئے ایک بیٹے کا انتقال ہوا، باپ کی پراپرٹی ہے، پھر باپ بعد میں انتقال ہو گیا، جس بیٹے کا انتقال ہوا اس کی گھر والی اور اس کے بچوں کو اس کے پراپرٹی میں حصہ نہیں ملے گا۔ یہ بھائی اللہ کا وہ ہے نا حکم ہے، اس میں کسی مفتی کو تو نہیں چلتا نا کہ مفتی نے یوں کیا بھائی۔ وَالْيَتَامَى، اگر اس وقت یہ رشتہ دار جو ذوی الفروض نہیں ہے، جن کا حصہ قرآن نے بیان نہیں کیا، اور یتیم مسکین آ جائیں، فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ، تو اس طریقے سے انہیں بھی کچھ دے دو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے خیر خواہی کی بات کرو، ان پر سختی نہیں کرو، انہیں بھی تھوڑا تھوڑا دے دو، تو حصہ تو ان کا نہیں ہے نا، لیکن ترکہ تقسیم ہو رہا ہے، وہ بیٹھے ہوئے غریب ہیں، فقیر ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کو بھی تھوڑا تھوڑا، بھئی پراپرٹی تقسیم ہو رہی ہے، آپ کے حصے میں 1 کروڑ روپیہ آیا، تو اگر آپ نے غریب رشتہ دار کو اس میں سے 1,00,000 روپیہ دیا تو کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا۔ یہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ بس اللہ اکبر۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے کمزور اولاد، تو خوف علیہم، اس پر ڈرتے، یعنی کہتے دوسرے کے یتیم کے بچوں کا خیال رکھو، کیونکہ اگر تو دنیا سے جا رہا ہے، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے، تمہیں کتنا خوف ہوگا میرے بچے کہاں سے کھائیں گے، تو جب دوسروں کے بچے رہ گئے تو ان کا بھی تو خیال رکھنا، ان کا مال نہیں کھاؤ بلکہ اپنا مال انہیں کھلاؤ۔ آگے 2-3 حدیث سے میں بتاتا ہوں کہ یتیموں کا مال، یہ جو ہمارا موضوع شروع ہے اس میں مسلسل سورہ نساء میں یتیموں کے متعلق ذکر آ رہا ہے، تو فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، چاہیے کہ یہ وارث ڈرے اور یتیم کا مال نہ کھائے، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور ان یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور انہیں اچھی بات کہنی چاہیے، انہیں جھڑ کے نہیں، پیچھے کیا کہا، قولا معروف، انہیں اچھی بات کہے، کیونکہ اس کا آج والدین نہیں ہے، والد نہیں ہے، بے سہارا ہے، تو ان کے ساتھ ذرا نرمی سے پیش آ جاؤ، اللہ راضی ہو جائے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، اور وہ لوگ جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں، ظلماً، ناجائز، غلط طریقے سے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹ میں یہ جو مال یتیموں کا کھاتے ہیں، یہ جہنم کی آگ ڈالتے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور قریب وہ بھڑکتی ہوئے آگ میں داخل ہوں گے۔ جنہوں نے ان چیزوں میں دوسروں کا مال کھایا، اللہ فرمائے دوسروں کا مال نہ کھاؤ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور خصوصیت کے ساتھ کمزوروں کا، بیووں بے سہاروں کا مال تو بالکل نہیں کھاؤ، ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کی مدد کرو اور اپنا مال انہیں کھلاؤ، کیونکہ شان مسلمان کی یہ ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ نمبر 59 آیت نمبر 9 میں فرمایا کہ وہ خود دوسروں کو کھلاتے، خود بھوکے رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ خود شکم سیر ہو کر سوئے، پڑوسی بھوک سے مرے۔ یاد ہے کہ 2-3 باتیں یتیم کے بارے میں مزید کرتا ہوں۔ اس آیت میں کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا، اللہ تعالیٰ نے ظلماً مال یتیم کھانے پر سخت وعید فرمائی، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ظلماً مال یتیم کھانے پر یک بعد دیگر آیات اس سورہ نساء میں نازل کیے۔
سب سے پہلے وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ 2 نمبر آیت تھی. اپنے کھوٹے مال کو ان کے کھرے مال سے تبدیل نہ کرو. پھر اس کے بعد لا تأکلوا اموالکم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا، آیت نمبر، یہ بھی 2 نمبر آیت تھی کہ دیکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ان کا مال اپنے مال سے تم ملا کر کھاتے ہو. ان کے مال نہ کھاؤ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان کے اموال کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے. وَلَا تَأْكُلُوا، آیت نمبر 6 میں، اسرافاً وبداراً ان یکبروا، ان کا مال حد سے بڑھ کر اسراف کے ساتھ اور جلدی جلدی، اس خوف سے کہ یہ بڑے نہ ہو جائیں یتیم اور اپنے مال کے پوچھنے کے قابل نہ ہو جائے، اور تم جلدی جلدی اس کے مال کھاتے ہو. اور ایسے پہلے آدمی بھی آپ فرمایا کہ یتیم کے ولی یہ سوچ کر ڈریں کہ اگر وہ اپنے مرنے کے بعد بے سہارا اولاد چھوڑ جاتے تو انہیں مرتے وقت ان کے متعلق کیسا اندیشہ ہوتا. سو انہیں یتیموں کے متعلق اللہ سے ڈرنا چاہیے اور درست بات کہنی چاہیے. اور اس آیت میں، آیت نمبر 10 میں فرمایا کہ جو یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے آگ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں اور یہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے. تو یتیموں کے لیے سہارا بننا چاہیے، نہ کہ ان کا مال کھا لے. مسلمان تو وہ ہے کہ وہ دنیا میں کسی دشمن کا مال بھی نہ کھائے. آپ کو ایک 4 حدیثیں سنا دیتا ہوں. حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے آقا دو جان نے شب معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں کے طرح ہیں، جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں، اور ان کو ایسے لوگوں کے سپرد کر دیا گیا ہے جو ان کے ہونٹوں کو پکڑ رہے ہیں، پھر ان کے منہ میں ایسے آگ کے پتھر ڈال رہے ہیں جو ان کے دھڑ کے نچلے حصے سے نکل رہے ہیں. میں نے کہا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو ظلماً یتیموں کا مال کھاتے تھے اور وہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے تھے. دوسری حدیث ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسے لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے جن کے منہ سے آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے. آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو لوگ ظلماً یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں صرف آگ بھر رہے ہیں. تیسری حدیث ابی حاتم نے صدی سے روایت کیا ہے کہ جو شخص یتیم کا مال ظلماً کھاتا ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو اس کے منہ اس کے کانوں سے ان کے منہ اور ان کے کانوں اس کے ناک اور اس کے آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے اور اسے دیکھ کر ہر شخص پہچان لے گا کہ یہ ظلماً یتیم کا مال کھانے والا تھا. آخری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر حق ہے کہ وہ 4 انسانوں کو جنت میں داخل نہ کرے، ان کو جنت کی نعمتیں عطا نہ کرے. نمبر 1 شراب کا عادی، شراب خور. نمبر 2 سود کھانے والا، سود خور. نمبر 3 یتیم کا مال ناحق کھانے والا. نمبر 4 اور والدین کا نافرمان، والدین کا نافرمان. آج بوڑھے ماں باپ، ایک نوجوان بیٹا اور بیٹی ماں باپ کی بات کو کیسے ٹھکراتے ہیں. باپ ایک بات کرتا ہے کہ اب بیٹے یہ بات ایسے، بولے نہیں ایسے نہیں ہے، ایسے ہوگا. بھائی تو بیٹا ہے، تمہارا اس پہ کیا حق ہے؟ تو یہ 4 افراد بولا جنت کی خوشبو سے بھی دور رہیں گے، یہ جنت میں نہیں جائیں گے.
اب ہم سنتے ہیں، اس کے باوجود بھی نفس اور شیطان نے ہمیں ایسے اپنے اس میں لیا ہوا ہے، شکنجے میں لیا ہوا ہے کہ ہم اسی نفس کے وہ کہتے ہیں نا کہ بے وقوف انسان تو وہ ہے، العاجز الاحمق من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چل رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ مجھے جنت دے گا، تمہاری رات، تمہارا دن، تمہارا اٹھنا، تمہارا بیٹھنا، تمہارا کام کاروبار سب خلاف شریعت ہے، تو جنت ایسوں کے لیے تھوڑی بنی ہے، جنت تو من یطع اللہ والرسول، جو اللہ واللہ کی نبی کا حکم مانے، تو یہ لوگ انبیاء صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے جتنے ہمارے سامعین ہیں کہ وہ اللہ کی دیوے پر راضی رہیں، یقیناً یہ لوگ خوش رہیں گے، ان کی زندگی میں، ان کی اولاد میں برکتیں ہوں گی جو لقم حرام سے بچتے ہیں۔ میرے رب نے ہم نے دوسرے پارے میں پڑھا تھا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ پاکیزہ مال کھاؤ، اور وہاں سورہ مومنون میں پھر حکم دیا کہ رسولوں کو بھی حکم دیا اعمال صالحہ کرو اور رزق حلال کھاؤ، کریم اللہ لقم حرام سے بچا۔ پیارے اللہ، ہمارے جتنے سامعین یہاں پہ حاضر ہیں، کریم اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو صحت، بے روزگاروں کو رزق حلال، ہم سب کے محرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت ہو، یہیں تڑپ ہے یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، وصلی اللہ تعالی علی محمد وصحبہ اجمعین برحمتک۔